ناول ہمالیہ قسط نمبر 181۔ نعمان خان کے ذہن میں دھماکے ہوتے رہے۔ نینسی کوئن کے انکشاف نے اس کا سکون تہو بالا کر دیا تھا۔ ماضی کا ایک ایک لمحہ اسے یاد آ رہا تھا۔ غلطی بادشاہ خان کی تھی، کیونکہ اتنا ذہین انسان ہو کر بھی وہ حقیقت تلاش نہیں کر سکا تھا اور اپنے دل میں بہزاد سلامن کی دشمنی پروان چڑھاتا رہا تھا، جس کے نتیجے میں آدھی زندگی شیران کی دشمنی میں ضائع ہو گئی۔ بے قصور شیران کی زندگی لینے کی کوشش کی گئی، جس کے نتیجے میں اس کی بوڑھی ماں ان کے ہاتھوں ہلاک ہو گئی، اور اس کے جواب میں اس نے فیروز خان کے خاندان کو خون کے آنسو رلا دیے۔ مگر میرا کیا قصور تھا؟ بات بابا خان کی تھی، جو اپنے سینے میں بھائی کی موت کی آگ روشن کیے بیٹھا تھا۔ آہ بابا خان، کتنے نقصانات پہنچائے ہیں تم نے ہمیں، اس کے دل میں آواز ابھری۔ نینسی کوئن اس کے احساسات سے بے نیاز اپنی کہانی سنا جا رہی تھی۔ اس نے کہا، اس طرح میں اپنا فرض پورا کرنے چل پڑی اور میرے پیچھے دشمنوں کے گروہ لگ گئے، لیکن میں اپنا فرض ضرور پورا کروں گی مسٹر خان، یہ میرا عہد ہے۔ اس نے خاموش ہو کر نعمان خان کی شکل دیکھی۔ بولو، اس سلسلے میں تم میرا ساتھ دو گے؟ ہاں، کیا کہا تم نے؟ نعمان خان چونک پڑا۔ تم بھی ان پہاڑوں کے بیٹے ہو، یہ ذمہ داری تم پر بھی عائد ہوتی ہے۔ تم کہتے ہو کہ تمہارا دشمن بھی یہی ہے، تو کیوں نہ ہم مل کر کام کریں؟ نینسی کوئن پرجوش لہجے میں بولی۔ نعمان خان نے خود کو سنبھال لیا۔ اس اجنبی لڑکی سے واردات دل کہنے سے کیا فائدہ؟ چنانچہ اس نے کہا، ہاں نینسی، میری زندگی کا مقصد بھی یہی ہے۔ یوں سمجھو کہ تقدیر نے ہمیں یکجا کیا ہے۔ میں اپنی زندگی کی قیمت پر بھی یہ کام کر لینا چاہتی ہوں۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، نعمان خان بولا۔ نینسی خاموشی سے باہر کے مناظر دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا، ایک بات بتاؤں نعمان خان، ان مائکرو فلمز کا کوئی وجود نہیں ہے جن کی میں پبلسٹی کرتی رہی ہوں۔ کیا مطلب؟ میں نے ایسی کوششیں ضرور کی تھی، لیکن فلمیں نہیں بنائی تھی، بلکہ یوں سمجھو کہ یہ فلمیں میرے ذہن میں محفوظ ہیں۔ اب بھی نہیں سمجھا؟ نعمان خان نے حیرت سے کہا، میں بیوقوف نہیں ہوں۔ فلموں کی پبلسٹی میں نے جان بوجھ کر کی تھی، تاکہ اگر کوئی میرے پیچھے لگے تو فلمیں ہی تلاش کرتا رہے، اور اسے فلم نہ ملے تو یہ سوچ کر رہ جائے کہ وہ میرے پاس ضائع ہو گئی۔ میں اسے یہ گمان نہ ہو کہ یہ سب کچھ میرے ذہن میں محفوظ ہے۔ اس شکل میں وہ مجھے ختم کرنے میں کوشاں ہو جاتے، جبکہ موجودہ شکل میں تم دیکھ لو، میں محفوظ ہوں۔ تم بے حد ذہین ہو نینسی، نعمان خان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرے شوہر کا بھی یہی خیال ہے، نینسی نے کہا اور ہنس پڑی۔ پھر شوہر؟ نعمان خان آنکھیں نکال کر بولا، کمال ہے، اس بیچارے کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ تمہارے لیے میں نے اپنی اولاد ختم کر دی، ایک شوہر باقی بچا ہے، اسے تو رہنے دو۔ ہمیں ان لوگوں کی طرف سے غیر محتاط نہیں رہنا چاہیے۔ بہرحال انہیں یہ علم ہے کہ تم زندہ ہو، وہ تمہیں نظر انداز تو نہیں کریں گے۔ میرے تحفظ کی ذمہ داری تم سنبھال لو۔ تمہارے ذہن میں کیا منصوبہ ہے؟ اس ملک کے سفارت خانے کے اہم شخص سے میری ملاقات ہو چکی ہے۔ اس نے مجھے ایک نام دیا ہے جس سے ملاقات کر کے میں اپنے مقصد میں آگے بڑھ سکتی ہوں۔ اسی سفارتی افسر نے مجھے کچھ ایسے اہم نکات بتائے ہیں جن کی وجہ سے میں وزارت داخلہ میں پہنچ کر ان سے اپنا مقصد بیان کر سکتی ہوں۔ کیا تم مجھے وہ نام بتانا پسند کرو گی نینسی کوئن؟ دراصل میں چاہتا ہوں کہ اس معاملے میں کسی کو شبہ دیے بغیر کام کر لیا جائے۔ ہم دو افراد ہیں اور اس بات کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ اگر میرے پیچھے نہ صحیح تو کم از کم وہ لوگ تمہارے پیچھے ضرور ہیں۔ ہمارا خیال درست ہے خان۔ میں اپنی معلومات کے تحت تمہیں یہ نام بتا سکتی ہوں کہ اس سلسلے میں اس ملک کے نمائندے دنیا کے بیشتر ممالک میں پھیلے ہوئے ہیں اور وہاں رہ کر اس مشن کی تکمیل میں سرگردہ ہے۔ مقامی نمائندہ ایڈمنڈ گریم کے نام سے مشہور ہے۔ یہ شخص پچکے ہوئے گالوں اور لمبے قد والا ایک افسر ہے۔ بدقسمتی سے میں معلوم نہیں کر سکی کہ وہ کس عہدے پر فائز ہے، آیا کس کا تعلق سفارت خانے سے ہے یا پھر وہ کسی الگ حیثیت سے کام کر رہا ہے۔ میں اپنی معلومات میں یہ اضافہ نہیں کر پائی، لیکن اتنا جانتی ہوں کہ ایڈمنڈ گریمپیانی یقینی طور پر اس بات سے واقف ہو چکا ہوگا کہ میں یہاں پہنچ گئی ہوں اور وہ ہمارا راستہ روکنے کی مکمل کوشش کی جائے گی۔ وہ شخص جس سے مجھ سے رابطہ قائم کرنا ہے وزارت اطلاعات کا ایک اہم افسر عزیز یزدان ہے۔ عزیز یزدان سے ملاقات کے بعد ہم اسے صورتحال میں بتا سکتے ہیں اور یہ شخص ہماری مکمل مدد کرے گا۔ ٹھیک ہے، اس اعتماد کے لیے بے حد شکریہ نینسی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایڈمنڈ گریم سے محفوظ رہنے کے لیے ہم کیا کریں؟ تم اصلی شکل میں ہو، مجھے قبائلی کی حیثیت سے پہچانا جا سکتا ہے۔ اس طرح ایڈمنڈ گریم کو ہم دونوں کی شخصیت پر شبہ ہوگا اور یقینی طور پر اس نے ان راستوں پر نگاہ رکھی ہوگی جن سے گزر کر ہم دارالحکومت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ہم جس ٹرین سے سفر کر رہے ہیں یہ انہی علاقوں سے گزرتی ہے جو ان کی نگاہ میں مشکوک ہوں گے۔ ایئرپورٹ اور دوسری جگہوں پر بھی یہ انتظام کر لیے گئے ہوں گے۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میری تو کچھ اور ہی خواہش تھی نعمان خان، نینسی کوئن بولی۔ کیا؟ میں چاہتی تھی کہ یہاں داخل ہونے کے بعد عزیز یزدان سے ملنے کے بجائے ایڈمنڈ گریم کو تلاش کر کے اسے قتل کیا جائے تاکہ خدشے کی جڑ ہی ختم ہو جائے۔
میں اسے اختلاف کرتا ہوں نینسی، جس کے بارے میں ہماری معلومات اتنی محدود ہیں کہ ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ کہاں دستیاب ہو سکتا ہے۔ اس کا قتل اتنا آسان تو نہ ہوگا۔ میں جانتی ہوں، میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنے طور پر بھی کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا۔ تم بتاؤ کیا کیا جا سکتا ہے؟ نعمان خان کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ تنظیم سے کچھ عرصہ منسلک رہ کر اسے مجرمانہ زندگی گزارنے کا موقع ملا تھا۔ گو وہ اپنی عام زندگی میں فطرتاً مجرم نہیں تھا، لیکن تنظیم کی تربیت نے اسے ایک ایسے مسئلے میں الجھا دیا تھا جس سے اس نے ایک حکومت کا تختہ الٹنے کی کارروائی بھی کی تھی۔ چنانچہ ایسے معاملات میں اب اس کا ذہن اس قدر کن نہیں رہا تھا۔ وہ دیر تک سوچتا رہا۔ اسے نینسی کوئن سے مسکراتے ہوئے کہا، تمہارے پاس پستول موجود ہے؟ ہاں، کیوں؟ حفظ ماتقدم کے طور پر یہ سوچے سمجھے بغیر نینسی کے ہم دشمنوں کی نگاہ میں ہے یا نہیں، کیوں نہ ہم اپنے طور پر اپنے تحفظ کی کارروائی کر لیں؟ یقیناً میں ایسا ہی کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے لیے تمہارے ذہن میں کیا منصوبہ ہے؟ میں سوچ رہا ہوں کہ کیوں نہ ہم دارالحکومت کے اسٹیشن پر اترتے ہی کچھ ایسی کارروائی کریں کہ دشمن کے ساتھ ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہماری جانب متوجہ ہو جائیں۔ اس طرح ہم اپنے ایک خصوصی منصوبے کی تکمیل کر سکتے ہیں۔ نعمان خان نینسی کو اپنے منصوبے کی تفصیل بتاتا رہا، اور جب وہ خاموش ہوا تو نینسی نے مسکرا کر کہا، معاف کرنا، تمہارا ذہن بھی کچھ کم نہیں۔ مجھے تمہارا منصوبہ بے حد پسند آیا ہے۔ تو گویا کام اسی انداز میں ہوگا؟ یقیناً، نینسی نے جواب دیا۔ ٹرین کا سفر بالآخر ختم ہو گیا۔ دن کی تیز روشنی میں وہ دارالحکومت کے ریلوے اسٹیشن پر اتر کر چہل قدمی کے انداز میں آگے بڑھ گئے۔ اس بات سے بے خبر کہ دو آنکھوں نے دیکھا، چونکہ اس کے بعد ان میں سے ایک ریلوے اسٹیشن کے باہر بنے ٹیلی فون بوتھ کے نزدیک پہنچ گیا۔ اس نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر ایک نمبر ڈائل کیا، اسے کانوں سے لگا کر کہنے لگا، سر وہ پہنچ گئی ہے، اور اس کے ساتھ ایک دراز قامت خوشرو نوجوان بھی ہے جس کے بارے میں ہم کوئی اندازہ نہیں لگا سکے۔ اسے ختم کر دو۔ دوسری طرف سے جواب ملا۔ اوکے سر، اس شخص نے جواب دیا اور ٹیلی فون بوتھ سے باہر نکل آیا۔ دوسرے لمحے وہ ایک سرخ رنگ کی کار کے نزدیک پہنچ گیا جس کی ڈرائیونگ سیٹ پر اس کا دوسرا ساتھی پہلے ہی جا بیٹھا تھا۔ وہ دونوں نعمان خان اور نینسی پر نگاہ جمائے ہوئے تھے جو ٹہلنے کے اس انداز میں آگے بڑھ رہے تھے۔ پھر وہ ایک ٹیکسی کے قریب پہنچ گئے۔ ٹیکسی ڈرائیور نے ان کی گفتگو کرنے کے بعد دروازہ کھول دیا اور ٹیکسی آگے بڑھ گئی۔ دونوں خطرناک شخص اس ٹیکسی کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ ٹیکسی ایک پیٹرول پمپ کی جانب مڑ گئی۔ پیٹرول پمپ پر پہنچ کر اس نے پیٹرول پمپ کے اٹینڈنٹ سے کچھ گفتگو کی اور اٹینڈنٹ اس سے چابی لے کر ٹیکسی کا پیٹرول ٹینک کھولنے لگا، لیکن اس وقت وہ دونوں خطرناک آدمی نے دیکھا لڑکی اور اس کا ساتھی پستول لے کر نیچے اتر آئے اور قریب کھڑے ہوئے۔ کیشر کی گردن پر انہوں نے پستول رکھ دیا۔ کیشر ہکا بکا رہ گیا۔ دوسری طرف سے سرکار میں بیٹھے دونوں خطرناک آدمی اس واقعے پر حیران رہ گئے تھے۔ کیشر کے بیگ میں رکھے ہوئے نوٹ ان دونوں کی جیبوں میں منتقل ہو گئے۔ ٹیکسی ڈرائیور یہ منظر دیکھ کر بدحواس ہو گیا۔ دوسرے لمحے وہ ٹیکسی سے نکل کر بھاگا۔ اگر ٹیکسی کی چابی اس کے ہاتھ میں ہوتی تو شاید وہ ٹیکسی سٹارٹ کر کے لے جاتا، لیکن اس نے اپنی جان بچانے پر ہی اکتفا کی تھی۔ لڑکی کے ساتھی نوجوان نے پستول کے اشارے پر گاڑی کی چابی طلب کی اور ان کے بعد ٹیکسی میں بیٹھ کر سٹارٹ کر دی۔ کار جو تھوڑے فاصلے پر رک گئی، پھر ان کے تعاقب میں چل پڑی تھی۔ دونوں خطرناک آدمی ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ رہے تھے اور کئی بار ان کا ہاتھ اسٹیئرنگ پر بہتے بہتے بچا تھا۔ اب کیا کیا جائے؟ کہ ہم ان پر گولیوں کی بارش کر دیں؟ پتہ نہیں، معاملہ تو کچھ الٹا ہی نظر آتا ہے۔ کہیں تمہیں دھوکہ تو نہیں ہوا؟ لڑکی تصویر سے 100% مطابقت رکھتی ہے، ان میں سے ایک نے کہا، لیکن اس وقت ٹیکسی پھر ایک پیٹرول پمپ کی جانب مڑ گئی۔ ان دونوں آدمیوں بوکھلا کر سور کار میں بریک لگا دیے۔ ظاہر ہے پیٹرول ٹینک بھر چکا تھا اور اس ٹیکسی کا پیٹرول پمپ کی طرف مڑنا خالی ذلت نہیں تھا۔ یہاں بھی وہی واقعہ دہرایا گیا، لیکن بدقسمتی سے اس وقت دو کاریں اور پیٹرول لینے آ رہی تھی۔ کار والوں نے منظر دیکھا، ٹیکسی میں بیٹھے ہوئے نوجوان اور لڑکی نے یہاں بھی پیٹرول پمپ لوٹا اور برق رفتاری سے آگے بڑھ گئے، لیکن پیٹرول پمپ والوں کی چیخو پکار پر وہ دونوں کاریں جو پیٹرول لینے رکی تھی برق رفتاری سے آگے بڑھ گئی۔ ان کے ڈرائیوروں نے کاروں کے ہارن پر ہاک دیے اور وہ بری طرح چیخو پکار کر رہے تھے۔ سرخ کار میں بیٹھے ہوئے دونوں آدمیوں کا سر چکرا گیا۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں، لیکن دفعتاً ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے نوجوان نے کار آگے بڑھا دی۔ اب ٹیکسی ایک بھری پوری سڑک سے گزر رہی تھی اور لوگ چونک چونک اس طرف متوجہ ہو رہے تھے۔ تقریباً 2-3 میل کا فاصلہ طے ہوا تھا کہ پولیس کی 2 پیٹرولنگ کاریں ان کار والوں کی طرف دیکھ کر اس ٹیکسی کے پیچھے لگ گئی جس کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ ایک چوراہے پر ٹیکسی کو روک لیا گیا۔ پیٹرول کاروں سے پولیس کے افراد نکل آئے جن کے ہاتھوں میں پستول تھے، جو انہوں نے رکی ہوئی ٹیکسی میں بیٹھے افراد کی کنپٹیوں سے لگا دیے اور چند لمحات کے بعد ان پر قابو پا لیا گیا۔ بے پناہ مجمع ہو گیا تھا، اس سے سرخ کار والوں کی ایک نہ چل سکی۔ وہ مجمع سے تھوڑے فاصلے پر کار سے اتر گئے، لیکن اتنی دیر میں ان دونوں افراد کو پولیس کی پیٹرول کار میں بٹھا دیا گیا اور پھر پیٹرول کار آگے بڑھ گئی۔ سرخ کار میں بیٹھے دونوں افراد نے ٹھنڈی سانس بھری اور ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔
تھوڑے فاصلے پر انہیں ایک ٹیلی فون بوتھ نظر آیا اور وہ اس کی طرف بڑھ گئے۔ ٹیلی فون بوتھ میں داخل ہو کر اس شخص نے، جس نے پہلے ٹیلی فون کیا تھا، دوبارہ نمبر ڈائل کر کے ریسیور کان سے لگا لیا۔ ہیلو سر، کچھ غلط فہمی معلوم ہوتی ہے، شاید یہ لڑکی وہ نہیں، لیکن 100% اس کی ہم شک۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ تمہارے پاس اس کی تصویر ہے؟ جی ہاں جناب، لیکن عجیب ہی واقعہ ہوا ہے۔ بکواس ہی کرتے رہو گے یا بات بھی بتاؤ گے؟ دوسری طرف سے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا گیا۔ وہ شسکلائی آواز میں انہیں تفصیلات سنانے لگا۔ دوسری طرف سے تفصیلات سننے والا تھوڑی دیر خاموش رہا اور پھر غبراتے ہوئے لہجے میں بولا، تمہیں گولی مار دینا چاہیے۔ کیا تم اتنی بات نہیں سمجھ سکتے؟ لڑکی اس کا ساتھی نے جان بوجھ کر خود کو پولیس کی تحویل میں دیا ہے۔ اوہو، بہت برا ہوا، چالاک لوگ کامیابی سے اپنا کام کر گئے۔ ٹھیک ہے، ٹیلی فون بند کر دو، میں خود دیکھوں گا۔ اس شخص نے ریسیور رکھا اور ٹھنڈی سانس لے کر اپنے ساتھی کو دیکھنے لگا جو ٹیلی فون بوتھ میں اس کے پاس ہی آ کھڑا ہوا تھا۔ لڑکی واقعی چالاک ہے، اگر باس کا کہنا درست ہے، تو ان میں سے ایک نے کہا۔ پھر دونوں مرے مرے قدموں سے آگے بڑھتے سرخ کی کار میں جا بیٹھے۔ مجمع چھٹتا جا رہا تھا اور پولیس کاروں کا اب کہیں پتہ نہیں تھا۔ اب کیا کیا جائے؟ کہ ہماری ناکامی ہماری مصیبتوں کے پہاڑ نہیں کھڑی کر دے گی؟ بنیادی غلطی ہم دونوں سے ہوئی، ہم نے جلد بازی سے کام لیا۔ باس کو اتنی جلدی اس بارے میں بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہمیں خاموشی سے اپنا کام کرنا چاہیے تھا۔ اس صورت میں اگر یہ بات ہو جاتی تو ہم خاموشی سے بات ٹال جاتے۔ اب غلطی تو ہو چکی ہے، اپنی زندگی بچانے کا انتظام کرو، تم باس کو جانتے ہو، دوسرے نے کہا۔ دونوں کے چہرے فق ہو رہے تھے۔ پولیس ہیڈ کوارٹر میں داخل ہوتے مجرموں کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی گئی۔ خوبصورت لڑکی اور حسین نوجوان کو ایک ڈی ایس پی کے سامنے پیش کیا گیا۔ ڈی ایس پی گہری نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہوئے لانے والوں سے ان دونوں کے بارے میں تفصیلات معلوم کرنے لگا۔ پیٹرول پمپ سے لائی ہوئی رقومات اور پستول ان کے پاس سے برآمد کر کے پہلے ہی قبضے میں کر لیا گیا تھا۔ یہ چیزیں نکال کر ڈی ایس پی کے سامنے رکھ دی گئی اور ڈی ایس پی متعجبانہ انداز میں دونوں کو دیکھنے لگا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، بڑا جدید شہر ہو گیا ہمارا۔ خوبصورت مجرم بازاروں میں نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ عزیز دوستو، تمہیں لوٹ مار کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ اور پھر یہ چھوٹی چھوٹی رقمیں، کوئی بڑا ڈاکہ ڈالا ہوتا۔ سر پروگرام یہی تھا، لیکن آپ دیکھیے نا، انسان ایک ایک سلیپ پر چڑھتا ہے، یہ ہمارا پہلا قدم تھا، لڑکی نے مطمئن لہجے میں کہا اور ڈی ایس پی مسکراتی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ معزز خاتون، بے شک میں آپ کی اس سبک روی کا قائل ہوں، لیکن ایسے کچے کام کرنے سے کیا فائدہ جس میں انسان پہلی سیڑھی کی کوشش میں پکڑا جائے؟ میرے ذہن میں تو ابھی آپ کے بہت سے بینک لوٹنے کا منصوبہ تھا، لیکن آپ لوگ عجیب ہیں، کسی انسان کو عمل کی دنیا میں کام کرنے نہیں دیتے۔ لوگ تو آپ کے شہر میں اس توقع سے پہنچے تھے کہ یہاں لمبے لمبے ہاتھ ماریں گے اور عیش کریں گے۔ کہ اب اس بات سے ناواقف ہیں کہ ہمارا تعلق ایک بہت بڑے گروہ سے ہے اور یہ گروہ یہاں کیا کارروائی کر رہا ہے؟ اگر آپ اس کی داستان سنیں تو ششدر رہ جائیں۔ لڑکی پھر بولی اور ڈی ایس پی چونک کر سنبھل گیا۔ لڑکی کی یہ بے باکی اور یہ تندرباز اس کے حلق سے نیچے نہیں اترے تھے۔ اس نے انسپیکٹر کو اشارہ کیا اور انسپیکٹر کمرے سے باہر نکل گیا۔ مقصد شاید یہی تھا کہ لڑکی کا یہ اطمینان غلط نہیں ہے، اس لیے باہر کی نگرانی کی جائے۔ اور پھر اس نے قریب رکھے ٹیلی فون پر ایس پی کا نمبر ڈائل کر کے اسے صورتحال سے آگاہ کیا۔ ایس پی نے حکم دیا کہ ان دونوں کو سختی سے نگرانی کی جائے اور وہ خود بھی تھوڑی دیر کے بعد یہاں پہنچ رہا ہے۔ جب ایس پی وہاں پہنچ گیا تو لڑکی اسے صدا کی، جناب عالی، بات آپ تک پہنچ گئی ہے، میں آپ کو کچھ ایسی باتیں بتانا چاہتی ہوں جو آپ کی ترقی کی راہ میں روشن ستارہ بن جائیں گی۔ کیا یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ آپ ڈی ایس پی صاحب کو یہاں سے باہر نکال دیں؟ ایس پی نے چونک کر لڑکی کی گفتگو سنی اور پھر ڈی ایس پی کو اشارہ کیا۔ ڈی ایس پی بڑبڑاتا وہاں سے نکل گیا۔ تب ایس پی نے پوچھا، جی کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ جو الزامات آپ پر لگائے گئے تھے کیا آپ اس سے منحرف ہیں؟ جی نہیں، مجھے تو صرف اس بات سے اختلاف ہے کہ مجھے انتہائی چھوٹے چھوٹے الزامات کے تحت گرفتار کیا گیا ہے۔ ڈی ایس پی صاحب سے ہی کہہ رہی تھی کہ اگر معلومات حاصل کرنا ہے تو مجھ سے حاصل کریں۔ میں تو ایک ایسے گروہ کا انکشاف کرنا چاہتی ہوں جو یہاں بہت بڑے پیمانے پر وارداتیں کرنے کا منصوبہ لے کر آیا ہے۔ لیکن ایس پی صاحب، کیا یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ آپ میری ملاقات ڈی آئی جی صاحب سے کرا دیں؟ اگر آپ مجھے ہی اپنی ان قیمتی معلومات سے آگاہ کر دیں تو کہ آپ کی یہ مجھ پر عنایت نہیں ہوگی؟ ہو سکتا ہے، لیکن اس بات کے امکانات بھی ہیں کہ جو کچھ میں کہہ رہی ہوں وہ آپ کی سطح سے اونچا ہو۔ میری سطح کا تعین کرنے کی کوشش نہ کریں محترمہ، میں اچھوں کو سطح ناہموار کر دیتا ہوں، ایس پی نے غصے سے کہا اور لڑکی چونک کر اپنے ساتھی کی طرف دیکھنے لگی۔ پھر اس نے مسکراتے ہوئے کہا، کیوں نعمان خان، کیا پروگرام ہے؟ کیا ہم اس ایس پی صاحب سے کام چلا سکتے ہیں؟ بہتر ہی ہوگا کہ ہمیں ڈی آئی جی تک پہنچا دیا جائے۔ ایس پی صاحب، یہ خاتون کچھ غیر سنجیدہ ہیں، بلکہ میرا خیال ہے کچھ زیادہ ہی غیر سنجیدہ ہیں، لیکن آپ اس بات کا یقین کر لیجئے کہ ہم جان بوجھ کر آپ تک پہنچے ہیں۔ کیا مطلب؟ ایس پی نے چونک کر نوجوان کو دیکھا۔ جی ہاں، ہم چورو چکے یا ڈاکو نہیں، بلکہ سب کچھ ہم نے آپ تک پہنچنے کے لیے کیا ہے۔
اس کی تصدیق یقیناً آپ کو ہو جائے گی۔ ہم آپ سے اپنی رہائی کے لیے نہیں کہہ رہے بلکہ صرف یہ درخواست کر رہے ہیں کہ ہمیں کم از کم ڈی آئی جی یا آئی جی صاحب تک پہنچا دیا جائے۔ اگر آپ یہ محسوس کریں کہ اس کے بعد ہم نے آپ کو دھوکہ دیا ہے تو پھر پولیس ڈپارٹمنٹ تو اپنے بدلے لینے کے سلسلے میں خاصا تیز ہوتا ہے۔ نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کا نام؟ ایس پی نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ نعمان خان۔ اور یہ؟ اس بار ایس پی کا اشارہ لڑکی کی طرف تھا۔ یہ نینسی کوئن ہے۔ کیا ڈی آئی جی صاحب آپ کو جانتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ٹھیک ہے، میں بندوبست کرتا ہوں، ایس پی نے کہا، اور تھوڑی دیر کے بعد نینسی کوئن اور نعمان خان کو ڈی آئی جی کے آفس پہنچا دیا گیا۔ ڈی آئی جی صاحب نے، جو تھوڑی دیر قبل کہیں باہر سے آئے تھے، گہری سنجیدگی سے ان دونوں کو دیکھا اور ایس پی نے تمام تفصیلات انہیں پیش کر دی۔ ڈی آئی جی نے سنجیدگی سے ان کی طرف دیکھا اور پوچھا، آپ کو احساس ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پولیس افسر، ان کا وقت ضائع کرنے کی سزا آپ کو معلوم ہے؟ یقیناً ڈی آئی جی صاحب، اور ہم پوری توقع رکھتے ہیں کہ آپ سے کہ آپ ہمارے معاملات کو سنیں اور ہماری مدد کریں۔ تعجب کی بات ہے، پیٹرول پمپ لوٹنے والے دو مجرم اپنے آپ کو باعزت ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاہم آپ تشریف رکھیں، مجھے بتائیے کہ کیا صورتحال ہے؟ ایس پی صاحب، کیا آپ کی موجودگی ضروری ہے؟ نینسی کونو نے بدستور شرارت آمیز لہجے میں کہا اور ایس پی کی طرف دیکھا، اور ایس پی اٹینشن ہو کر پیچھے ہٹ گیا۔ ڈی آئی جی سے جانے کا اشارہ کیا اور وہ باہر نکل گیا، لیکن ڈی آئی جی کے کمرے کے باہر خاصی تعداد میں پولیس کے افسران جمع ہو گئے تھے۔ اندر ڈی آئی جی صاحب نے نینسی کوئن سے پوچھا، ہاں خاتون، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کہ آپ ہماری ملاقات محکمہ اطلاعات کے ایک اعلیٰ رکن مسٹر عزیز یزدان سے ہو سکتی ہے؟ کیا آپ انہیں جانتی ہیں بخوبی؟ پولیس ہیڈ کوارٹر پہنچنے کے بعد آپ میرے ذریعے عزیز یزدان سے ملاقات کرنا چاہتی ہیں، اس کی وجہ؟ ڈی آئی جی نے پوچھا۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے ڈی آئی جی صاحب کے کچھ خطرناک غیر ملکی جاسوس ہمارے تعاقب میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہم عزیز یزدان کے ذریعے آپ کی وزارت داخلہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، اور عزیز یزدان کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ مسٹر یزدان کے ایک اہم دوست نے ان کے لیے ایک پیغام دیا ہے۔ اس کے بعد عزیز یزدان ہماری رسائی محکمہ داخلہ تک کرا دیں گے۔ اگر آپ لوگ کوئی ایسی ہی اہم اطلاع اپنے پاس رکھتے ہیں تو میں خود بھی سلسلے میں کوشش کر سکتا ہوں، تاہم میں آپ سے تعاون ضرور کروں گا۔ اتفاق کی بات ہے کہ عزیز یزدان میرے بھی عزیز ہیں، ٹھہری میں ان سے رابطہ قائم کرتا ہوں، ڈی آئی جی صاحب نے کہا۔ اس کے بعد وہ ٹیلی فون پر ایک نمبر ڈائل کرنے لگے۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد عزیز یزدان سے رابطہ قائم ہو گیا، اور ڈی آئی جی صاحب نے مختصراً تفصیل سے انہیں بتاتے ہوئے کہا کہ وہ چاہیں تو ان لوگوں سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ نینسی کوئن نے ریسیور ہاتھ میں لیا اور پھر وہ آہستہ سے بولی، آپ مجھے نہیں جانتے سر، لیکن آپ کے عزیز دوست طارق خلد جو خصوصی طور پر آپ کے پاس بھیجا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ طارق خلد ایک غیر ملک میں ہیں، آپ کے ہاں کے سفارتی امور انجام دے رہے ہیں، کہ آپ ان کے حوالے سے ملنا پسند کریں گے؟ دوسری طرف چند لمحات کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر عزیز یزدان کی آواز ابھری، آپ کا نام نینسی کوئن ہے؟ جی ہاں، لڑکی نے جواب دیا۔ برائے کرم ریسیور ڈی آئی جی صاحب کو دیں۔ چند لمحات کے بعد نینسی کوئن نے ریسیور ڈی آئی جی صاحب کو دے دیا، اور ڈی آئی جی جب دوسری طرف سے میری گفتگو سنتے رہے، پھر ان کے انداز میں نمایاں تبدیلیاں پیدا ہو گئی۔ انہوں نے ریسیور رکھ کر نینسی کوئن کو مخاطب کر کے کہا، میں نے یزدان صاحب سے بات کر لی ہے، آپ مطمئن رہیں، پولیس کا فرض ہے آپ کی مدد کرے، لیکن آپ کو جن لوگوں سے خطرہ ہے کہ آپ یقین ہے کہ وہ آپ کو پا چکے ہیں، میرا مطلب ہے کہ انہیں یہ علم ہو گیا ہے کہ آپ یہاں تک پہنچ چکی ہیں۔ میرا اپنا یہی اندازہ ہے، ممکن ہے ایسا نہ ہو، لیکن آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہمیں کسی بھی لمحے موت کے گھاٹ اتارا جا سکتا ہے، چنانچہ اس تمام کام کی ذمہ داری مکمل طور پر آپ کو لینا ہوگی۔ ٹھیک ہے، میں اس کا انتظام کر دیتا ہوں، لیکن میں نے عزیز یزدان سے کہہ دیا کہ احتیاط کے پیش نگاہ آپ کو کچھ وقت یہیں رکھا جائے، اور اس کے بعد بھی کوئی مناسب لمحہ دیکھ کر میں آپ کو وہاں پہنچا دوں۔ مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، نینسی کوئن نے جواب دیا، اور نعمان خان کی طرف دیکھنے لگی۔ نعمان خان نے بھی مسکراتے ہوئے گردن ہلا دی تھی۔ اس دوران میں آپ یہیں قیام کریں گے؟ ڈی آئی جی صاحب نے دریافت کیا۔ اگر یا نہیں تو پھر آپ کو کسی قبرستان میں ہمارے لیے بندوبست کرنا ہوگا، نینسی نے حسب عادت تیکھے جملے میں استعمال کیا، اور ڈی آئی جی صاحب مسکرانے لگے۔ نہیں، آپ یہیں تشریف رکھیے، میں اپنی مصروفیت کی بنا پر یہ بات کہہ رہا تھا۔ ممکن ہے میں آپ کو کمپنی نہ دے سکوں، لیکن برائے کرم آپ کیا پینا پسند کریں گے؟ صرف کافی۔ اس بھاگ دوڑ میں ہمیں کافی شدید مشکلات محسوس ہو رہی ہیں، نینسی کوئن نے جواب دیا۔ نعمان خان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ ڈی آئی جی صاحب نے کمال مہربانی سے کام لیتے ان کے لیے کافی منگوا دی، اور پھر وہ ٹیلی فون پر کسی سے اہم گفتگو کرنے لگے۔ اس کے بعد انہوں نے معذرت کرتے ہوئے کہا، آپ لوگ یہاں مطمئن انداز میں آرام کریں، میں باہر آپ کے لیے مناسب بندوبست کیے دیتا ہوں، کسی چیز کی ضرورت ہو تو ضرور طلب فرمائیے۔ نینسی نے ان کا شکریہ ادا کیا، اور ڈی آئی جی صاحب باہر نکل گئے۔ نعمان خان مسکراتا بولا، نینسی، تمہاری فطرت میں شرارت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے،
بے شک ہم لوگوں نے جس طرح یہاں کا سفر کیا ہے وہ میری زندگی میں ایک یادگار حیثیت رکھتا ہے۔ میرے شوہر کا بھی یہی خیال ہے، نینسی نے ہنستے ہوئے کہا، اور نعمان خان بھی مسکراتا رہا۔ تقریباً 3 گھنٹے ان لوگوں نے یہاں گزارے۔ اس کے بعد ڈی آئی جی صاحب واپس آ گئے۔ انہوں نے کہا، اگر آپ پسند کریں تو آپ کو یہاں سے روانہ کر سکتا ہوں۔ کیا آپ نے ہمارے بارے میں اس کے علاوہ بھی اور کوئی کام کیا ہے؟ اس سے زیادہ نہیں کہ میں عزیز اذان سے براہ راست ملاقات کر لی ہے، ڈی آئی جی صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر بولے، مس نینسی کوئن، آپ ایک دلچسپ شخصیت کی مالک ہیں۔ اپنے معاملات سے نپٹ لیجیے، اس کے بعد آپ سے ایک رسمی ملاقات بھی رہے گی، یقیناً بشرط یہ کہ ہم پہلے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر لیں، نینسی نے جواب دیا۔ ڈی آئی جی صاحب نے انہیں ایک پرائیویٹ کار مہیا کر دی۔ باہر نکلتے نعمان خان نے پرتشویش انداز میں کہا، ابھی روشنی باقی ہے، میرا خیال ہم زیادہ محفوظ نہیں ہوں گے، بشرط یہ کہ ہمارے فرض کردہ دشمن ہماری طاق میں ہوں۔ ہمیں ان سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں رہنا چاہیے، نینسی نے جواب دیا۔ افسوس پولیس والوں نے ہمارے پاس پستول بھی نہیں رہنے دیے، کم از کم ہمیں اس کی ضرورت تھی۔ کار میں ان دونوں کے ساتھ پولیس کے 3 جوان اور بیٹھے تھے۔ وہ تینوں الگ سیٹ پر ہی تھے، ایک ڈرائیور تھا اور 2 اس کے ساتھی۔ کار میں اتنی گنجائش تھی کہ 3 آدمی اگلی سیٹ پر بآسانی سفر کر سکیں۔ ان لوگوں کو شاید ہدایت کر دی گئی تھی کہ انہیں نعمان خان اور نینسی کوئن کو کس جگہ پہنچانا ہے۔ کار چل پڑی۔ اطراف کے مناظر پرسکون تھے، سڑکوں پر خاصی رونق تھی اور لوگ اپنی زندگی کے معمولات میں مصروف تھے۔ پھر ایک لمبی اور طویل سڑک سے گزرتے دفعتاً نینسی کوئن نے کار کو برقراری سے اپنی جانب بڑھتے ہوئے دیکھا اور اس کے ذہن میں ایک لمحے کے لیے عجیب سا تاثر ابھرا۔ اسے نعمان خان کی کمر میں ٹھوکا دیتے ہوئے کہا، نعمان خان، ذرا اس کار کو دیکھو۔ اب بھی اتنا جملہ ہی ادا کر پائی تھی کہ دفعتاً کار ان کے نزدیک پہنچ گئی اور پھر کار سے گولیوں کی بارش ہونے لگی۔ ایک گولی ڈرائیور کی گردن میں لگی اور کار کا اسٹیئرنگ بے قابو ہو گیا۔ وہ تیز رفتاری سے سڑک کے دوسری طرف الٹ گئی۔ نعمان خان نے نینسی کوئن کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ الٹی ہوئی کار میں وہ دونوں شیشوں کے درمیان بری طرح پھنس گئے تھے، لیکن اس پر بس نہ ہوا۔ گولیاں چلانے والی کار تھوڑی سی آگے جانے کے بعد ریورس ہوئی۔ اس بار الٹی ہو کر کار پر ایک دستی بم پھینکا گیا۔ دھماکے سے کار کے سامنے کے رخ کو شدید نقصان پہنچا تھا۔ اس کے ساتھ ہی گولیوں کی بارش بھی ہوئی۔ چونکہ ٹریفک سڑک پر خاصا چل رہا تھا، اس لیے حملہ آور کار نے تیسری باری جاننے کی کوشش نہیں کی کہ کار والوں کو کیا حشر ہوا۔ وہ تیزی سے آگے نکل گئی تھی، لیکن اس دوران دوسری بہت سی گاڑیوں کے بریک چیخ اٹھے تھے اور وہ تیزی سے اسی کار کی طرف دوڑ پڑی جو سڑک کی سمت الٹ گئی تھی۔ بمشکل تمام کار میں سے پھنسے ہوئے لوگوں کو نکالا گیا۔ نعمان خان ہوش و حواس میں تھا، لیکن نینسی کوئن اس بم کی زد میں آ گئی تھی اور اس کے سینے میں نعمان خان کو ایک بڑا سوراخ محسوس ہوا تھا۔ نعمان خان بدحواس ہو گیا۔ پولیس والوں میں سے 2 بچ چکے تھے، ایک شدید زخمی تھا اور شاید بے ہوش ہو گیا تھا۔ بے شمار افراد نے سب کو جلتی ہوئی کار سے باہر نکالا اور پھر اس سے دور لے گئے۔ لوگ بری طرح شور مچا رہے تھے۔ نعمان خان کے جس پر اتفاق سے بالکل چوٹ نہیں لگی تھی وہ بالکل بہتر حالت میں تھا، اور ان 5 افراد میں سے وہی تھا جس کی حالت ٹھیک تھی، ورنہ 2 پولیس والے دم توڑ چکے تھے۔ تیسرا زخمی ہو کر گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ رہی نینسی کوئن تو اس میں ابھی زندگی باقی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول کر نعمان خان کو دیکھا، اپنا ایک ہاتھ نعمان خان کی طرف بڑھایا اور پھر نعمان خان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بولی، ڈرامہ کچھ غلط ہو گیا دوست، بہرحال ایک بات تو میں تمہیں ضرور بتاؤں گی۔ وہ اٹک اٹک کر دھیمے لہجے میں کہہ رہی تھی، کیا نینسی کوئن، کیا میں غیر شادی شدہ ہوں؟ اور اس کے بعد وہ مسکرائی اور اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ نعمان خان کے سینے پر گھونسا سا پڑا تھا۔ یہ لڑکی عام انسانوں سے بہت مختلف تھی، انتہائی مختلف۔ اپنی کارروائی کا انجام نعمان خان انتہائی غیر متوقع تھا۔ اس کے بدن میں سرد لہریں دوڑ گئی تھی۔ لوگ اس سے طرح طرح کے سوالات کر رہے تھے۔ نعمان خان نے بمشکل تمام کہا، اگر ممکن ہو سکے تو مجھے پولیس ہیڈ کوارٹر پہنچا دو، یہ ضروری ہے کیونکہ یہ کار پولیسی کی تھی۔ ایک شریف النفس شخص نے اسے اپنی کار میں بیٹھنے کی پیشکش کی، اسے بٹھا کر چل پڑا۔ نعمان خان کے ہوش و حواس اس سے رخصت ہوتے جا رہے تھے۔ یہ حادثہ اس کی زندگی میں بہت بڑی حیثیت رکھتا تھا۔ نینسی کوئن ہنستی مسکراتی لڑکی اچانک اس طرح بچھڑ جائے گی، اس کی اسے امید نہیں تھی۔ وہ پروگرام تکمیل تک پہنچنے سے پہلے ادھورا رہ گیا تھا، جس کے لیے وہ ایک طویل جدوجہد کرتی ہوئی یہاں تک پہنچی تھی۔ لیکن اس کا محرک کون ہو سکتا تھا؟ یقیناً وہی شخص جس کا نام نینسی کوئن نے ایڈمنڈ گرامپ لیا تھا۔ نعمان خان کے حلق سے غراہٹیں نکلنے لگی۔ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی نے چونکوں سے دیکھا اور پوچھا وہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن نعمان خان نے اس سے معذرت کر لی۔ تھوڑی دیر کے بعد کار پولیس ہیڈ کوارٹر میں داخل ہو گئی۔ ڈی آئی جی صاحب اتفاق سے ہیڈ کوارٹر کے باہر لان پر اپنی گاڑی میں بیٹھ رہے تھے۔ نعمان خان اس حالت میں گاڑی سے اترا تو اسے دیکھ کر بری طرح چونک پڑے۔ نعمان خان کے لباس پر خون کے بڑے بڑے دھبے پڑے ہوئے تھے جو نینسی کوئن کے تھے۔ ڈی آئی جی صاحب تیز قدموں سے چلتے اس کے قریب پہنچ گئے۔ یہ کیا ہوا؟ ہماری کار ایک حادثے کا شکار ہو چکی ہے، میری ساتھی لڑکی ہلاک ہو گئی۔
نعمان خان نے ڈوبتے لہجے میں کہا اور ڈی آئی جی صاحب بری طرح چونک پڑے۔ دوسرے لمحے پولیس ہیڈ کوارٹر میں کھلبلی مچ گئی تھی۔ بات اب معمولی نہیں رہی تھی۔ نعمان خان کو پولیس اسپتال میں منتقل کر دیا گیا اور وہاں اسے کچھ دعائیں وغیرہ دی گئی۔ اس دوران میں اس کے ارد گرد سخت حفاظتی انتظامات کر دیے گئے۔ پولیس کو وہ لاشیں دستیاب ہو چکی تھی جو نینسی کوئن اور پولیس والوں کی تھی۔ رات کو ڈی آئی جی اور آئی جی صاحب کے ہمراہ نعمان خان سے ملاقات کو پہنچے۔ اب تمام صورتحال واضح ہو چکی تھی۔ آئی جی صاحب نے نعمان خان کی خیریت دریافت کی اور اس سے کہا کیا وہ ذہنی طور پر اس قابل ہے کہ اپنے مقصد کی تکمیل کے وزیر داخلہ سے مل سکے؟ نعمان خان نے فوراً آمادگی ظاہر کر دی۔ اس نے کہا ہر چند کہ میری ساتھی لڑکی مجھ سے متعلق نہیں تھی، لیکن میرے مشن میں وہ میری بہترین معاون کار تھی۔ اس کی موت کو میں کبھی نہیں بھلا سکتا، لیکن جو مقصد میں اپنے منتخب کر چکا ہوں اس کی تکمیل کے لیے 1000 بار جان دینے کو تیار ہوں۔ بہتر یہ ہو کہ میری ملاقات فوری طور پر وزیر داخلہ سے کرا دی جائے۔ میں نے ڈی آئی جی صاحب سے گفتگو کرنے کے بعد وزیر داخلہ سے رابطہ قائم کر لیا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو آج رات 11 بجے ان سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ میں آپ کا انتہائی حد تک شکر گزار ہوں، نعمان خان نے کہا۔ رات 11 بجے انتہائی پراسرار طور پر نعمان خان کو ایک وارڈ بوائے کے روپ میں اسپتال سے نکال لیا گیا اور اس کی جگہ ایک اور شخص کو اسپتال میں چھوڑ دیا گیا تاکہ اگر نعمان خان کے دشمن اس کی طاق میں ہو تو یہ اندازہ نہ لگائیں کہ وہ یہاں موجود ہے۔ پولیس کا پیرا بدستور اسپتال کے گرد قائم رہنے دیا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ کار میں بیٹھ کر وزیر داخلہ کی رہائش گاہ کی جانب چل پڑا۔ وزیر داخلہ کی رہائش گاہ پر عزیز یزدان سے بھی ملاقات ہوئی۔ 3-4 افراد نے نعمان خان سے تعارف کرایا جس میں عزیز یزدان بھی تھا۔ اسے دیکھ کر نعمان خان چونکا۔ عزیز یزدان کے چہرے پر غم کے آثار تھے۔ اس نے نعمان خان سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا نینسی کوئی مجھ تک نہیں پہنچ سکی، لیکن اس کی سچائیاں میرے علم میں آ چکی ہیں۔ میں اس کی موت پر افسردہ ہوں۔ وزیر داخلہ نے اپنے خصوصی کمرے میں خوش آمدید کہا۔ تھوڑی دیر تک گفتگو ہوتی رہی، پھر وزیر داخلہ نے دوسرے سے معذرت کرتے ہوئے کہا چونکہ جو معلومات عزیز یزدان کے ذریعے مجھے حاصل ہوئیں ان کی جو نوعیت ہے اس کے تحت میں آپ لوگوں سے معذرت خواہ ہوں کہ میں اس نوجوان سے تنہائی میں گفتگو کروں گا کہ آپ لوگ مجھے اس کا موقع دیں گے۔ یقیناً سب نے جواب دیے۔ اس کے بعد نعمان خان وزیر داخلہ کے ساتھ تنہا رہ گیا۔ وزیر داخلہ نے اس سے اظہار ہمدردی کرتے ہوئے نینسی کوئن سے اس کے تعلقات کے بارے میں پوچھا اور نعمان خان انہیں مختصر تفصیل بتا دی۔ مگر وہ معاملہ کیا ہے جس کے لیے ہنگامہ ہو رہا ہے؟ برائے کرم وقت ضائع کے بغیر مجھے اس کے بارے میں بتائیے گا مسٹر نعمان۔ میں سب سے پہلے آپ سے اپنا تعارف کرا دوں، یہ انتہائی ضروری ہے، نعمان خان نے کہا۔ پھر وزیر داخلہ کو اپنے بارے میں تمام تر تفصیلات بتا دی۔ اس کے بعد اس نے کہا ایک بڑے ملک کی جانب سے ان پہاڑوں میں ایک عظیم الشان سازش ہو رہی ہے۔ ایک تنظیم جو Y38 کے نام سے کام کر رہی ہے پہاڑوں میں اپنی حکمرانی قائم کر کے کچھ ایسی کارروائیاں کرنے کی خواہش مند ہے جو ہمارے ملک کے خلاف ہے۔ اس سلسلے میں ان لوگوں نے تقریباً تمام تیاریاں مکمل کر لی ہیں اور بہت جلد کسی نہ کسی سمت سے اس وادی پر حملہ ہو جائے گا اور وہاں اس ملک کی فوجیں قابض ہو جائیں گی۔ پروگرام یہی ہے کہ کسی مقامی شخص کو وہاں کا سربراہ بنا کر علیحدگی کا اعلان کر دیا جائے۔ یہ تمام کارروائی اچانک ہوگی اور اس سلسلے میں ان کی طرف سے تمام کارروائیاں ہو چکی ہیں۔ افسوس میں جن حالات سے گزر کر یہاں تک پہنچا ہوں اس میں میرا کافی وقت ضائع ہو چکا ہے۔ کیا آپ یہ بتا سکیں گے جناب کہ اس سمت کسی ایسی کارروائی کی اطلاع ملی ہے؟ وزیر داخلہ یہ تمام تفصیل سن کر ششدر رہ گئے تھے اور پھر انہوں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، ہم لوگ ابھی تک اس سے لا علم ہیں، لیکن اگر یہ تمہاری اطلاع درست ہے میرے نوجوان دوست تو بلا شبہ تم نے اپنے وطن کے لیے قابل قدر خدمات انجام دی ہیں۔ میں فوری طور پر اس سلسلے میں کارروائیاں کے لیتا ہوں۔ کیا تم مجھے اس کی اجازت دو گے؟ چونکہ ایک لمحہ بھی ضائع کرنا ہمارے لیے مناسب نہیں ہوگا۔ آپ یقیناً اپنا کام کیجئے۔ میرے ساتھ جو کچھ واقعات پیش آئے ہیں ان کا علم آپ کو ہوگا۔ میں صرف آپ تک پہنچنے کے لیے اتنے طویل راستے طے کر کے یہاں آیا ہوں اور ابھی تک ایک لمحہ بھی میرے لیے سکون کا ثابت نہیں ہوا۔ براہ کرم آپ اپنی کارروائیاں مکمل کر لیجئے۔ میرے لیے جو بھی حکم ہو۔ میں تمہیں اپنے اس رہائش گاہ میں ایک مہمان کی حیثیت سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ تم آرام کرو، مجھے اس سلسلے میں تم سے جو بھی تفصیلات درکار ہوں گی میں تم سے معلوم کر لوں گا۔ نعمان خان کو وزیر داخلہ کی کوٹھی کے ایک مخصوص حصے میں منتقل کر دیا گیا اور وزیر داخلہ اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ اس تنہا کمرے میں آرام دہ بستر پر لیٹ کر نعمان خان کو پہلی بار حالات کا جائزہ لینے کا موقع ملا۔ واقعات اتنی برق رفتاری سے پیش آئے تھے کہ اس کا ذہن ان تمام چیزوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا۔ ہستی بولتی نینسی کوئن اس طرح سے رخصت ہو جائے گی اس کے بارے میں نعمان خان نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اس کی موت کے لمحات سے یاد آئے تو اس کی آنکھوں کی کوڑیں بھیگ گئی۔ بلا شبہ نینسی کوئن ایک مثالی لڑکی تھی اور اس کا نعم البدل ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس بیچاری نے اپنے مقصد کے لیے اپنی جان دے دی تھی، لیکن اسے ہلاک کرنے والے نعمان خان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ دیر تک ان تمام واقعات کے بارے میں سوچتا رہا اور پھر اس کی ذہنی رو بھٹک کر اپنے وطن اپنے دیس تک جا پہنچی جہاں آئی ہوئی اس کا بیٹا نوریز اس کے بھائی موجود تھے۔
بادشاہ خان کے بارے میں جب بھی اس کے دل میں خیال آتا وہ عجیب سی کیفیت کا شکار ہو جاتا۔ ایک طرف بادشاہ خان اس کا ہمدرد، اس کا بزرگ، اس کا پیارا تھا، تو دوسری طرف بادشاہ خان کی نئی شکل جو ابھر کر سامنے آئی تھی وہ نعمان خان کے لیے انتہائی نفرت انگیز تھی۔ آہ بابا خان، میں تمہارے سلسلے میں کیا کروں گا، اس کا مجھے کوئی علم نہیں ہے۔ میں نہیں جانتا کہ جذبات کے لمحات میرے اور تمہارے دل میں کتنی بڑی خلیج حائل کر دیں گے، لیکن اگر تم نے میرے بچے یا میرے بھائیوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو خدا کی قسم میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ہاں بابا خان، میں جو تم سب سے زیادہ اعتماد کرتا تھا اب تمہارا بدترین دشمن ہوں گا۔ اس بات کو ذہن میں رکھ لینا، اپنے دماغی کیفیت پر قابو رکھنا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ وہ سونے کی کوشش کرنے لگا اور تھوڑی دیر کے بعد نیند کی دیوی اس پر مہربان ہو گئی۔ نیند نے تمام خیالات سے اسے آزاد کر دیا تھا۔ دوسری صبح ناشتے کی میز پر اس کی ملاقات وزیر داخلہ سے ہوئی۔ وزیر داخلہ ایک مہربان انسان تھے اور انہوں نے اسے جو حیثیت دی تھی یہ ان کی بڑائی کی دلیل تھی۔ ناشتے کی میز پر انہوں نے بتایا کہ وہ ابتدائی کارروائیاں کر چکے ہیں اور اس سلسلے میں انتہائی برق رفتاری سے عمل ہو رہا ہے اور بہت جلد انہیں اس بارے میں رپورٹیں مل جائیں گی۔ میں بے چینی سے انتظار کروں گا جناب۔ آپ جانتے ہیں کہ میں اپنا پورا خاندان چھوڑ کر صرف اپنے وطن کی بقا کے لیے ایک طویل سفر طے کر کے یہاں پہنچا ہوں۔ نعمان خان، تمہاری ان خدمات کو حکومت کبھی نظر انداز نہیں کر سکتی۔ تم اس کا جائز صلہ دیا جائے گا۔ بس دعا کرو کہ دشمن اپنی کوششوں میں کامیاب نہ ہونے پائے۔ مجھے یہی انتظار کرنا ہوگا یا میری روانگی کا کوئی بندوبست کیا جا سکتا ہے؟ میں اپنے علاقے میں جلد از جلد پہنچ جانا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے نعمان خان تم ہمیں کم از کم 24 گھنٹے کا ضرور دو وقت۔ اس کے بعد صورتحال کچھ بھی ہو تمہارے علاقے میں پہنچانے کا پورا بندوبست کر دیا جائے گا۔ نعمان خان اس بات پر وزیر داخلہ کا شکریہ ادا کیا تھا۔ شام کو تقریباً 7 بجے وزیر داخلہ نے اس سے دوبارہ ملاقات ہوئی۔ دن بھر وہ اپنے کمرے میں مقید رہا تھا۔ اس دوران میں اس نے وزیر داخلہ کے مکان کے دوسرے حصوں تک جانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ انہوں نے بڑی فراخ دلی سے اسے اپنے مہمان کی حیثیت دی تھی تو وہ بھی اس میزبانی کا احترام کرنا چاہتا تھا۔ 7 بجے وزیر داخلہ جب اس سے ملے تو ان کے چہرے پر بشاشت تھی۔ نعمان خان، تمہارے لیے بڑی عجیب خبریں اور اطلاعات ہیں۔ جی میں سمجھا نہیں۔ میں نے جو کارروائیاں کی ہیں ان کی تفصیل تو تمہیں نہیں بتا سکتا، لیکن پہاڑ اس کی وادیوں سے مجھے جو اطلاعات ملی ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہیں۔ پہاڑوں میں اس تنظیم کی سازش کا خود بخود خاتمہ ہو چکا ہے۔ کالی گھاٹی کے علاقے میں لوگوں نے اپنی فوجیں جمع کی تھیں اور وہیں سے انہوں نے اپنی اس کارروائی کا آغاز کیا تھا، لیکن خدا جانے کیا ہوا۔ میں تو اسے یہی کہتا ہوں کہ یقیناً پہاڑوں میں رہنے والوں نے یہ عظیم الشان کارنامہ انجام دیا ہے۔ کالی گھاٹی کے نزدیک ایک بند توڑ کر ان تمام لوگوں کو ہلاک کر دیا گیا جو وہاں سازش کرنے کے لیے داخل ہوئے تھے۔ بے شمار لاشیں اکٹھی کی گئی ہیں جو مختلف علاقوں سے ملی ہیں اور یہ لاشیں اسی ملک کے فوجیوں کی ہیں۔ اس وقت مکمل طور پر وادی پر ہمارا کنٹرول ہے۔ میرا رابطہ قائم کرنے پر بہت سے فوجی یونٹ اس طرف چل پڑے اور انہوں نے وادی کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ وہیں سے انہوں نے اطلاعات فراہم کی ہیں۔ وادی پر اب مکمل طور پر ہمارے ملک کا قبضہ ہے اور وہاں کسی سازش کا وجود باقی نہیں رہا۔ تمہارے اہل خاندان اور دوسرے لوگوں کے بارے میں بھی تفصیلات معلوم نہیں ہوئی، لیکن میں نے ہدایات جاری کی ہیں کہ مجھے ان کی خیریت سے بھی مطلع کیا جائے۔ نعمان خان اپنی جگہ سے اٹھا اور سجدے میں گر گیا۔ وزیر داخلہ اسے محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے نعمان خان کے بازو پر تھپکی دے کر اسے اٹھایا اور کہنے لگے، حکومت کے بہت سے ارکان تم سے ملنا چاہیں گے۔ نعمان خان، میں ابھی یہ ساری کارروائی اس لیے کر سکتا کہ تمہاری اجازت لینا ضروری تھا۔ اگر تم اس وقت پسند نہ کرو تو پھر کبھی میں تمہاری ان سے ملاقات کرا دوں گا۔ بولو اب تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ جناب عالی، یہ خوشخبری سنا کر آپ نے میری روح کو ایک ناقابل بیان مسرت پہنچائی ہے۔ اس کے لیے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ یہ خوشی ہے کہ میرا مشن ناکام نہیں رہا۔ نینسی کو ان کی قربانی رائے گاہ نہیں گئی۔ بہتر ہو سکے تو مجھے میرے علاقے تک پہنچانے کا بندوبست کر دیا جائے۔ اس کی تیاریاں چند گھنٹے کے اندر اندر ہو جائیں گی۔ میں تمہیں ایسے ذرائع سے تمہارے علاقے میں واپس بھجواؤں گا جو خطرے سے پاک ہوں۔ تمہیں فوجی تحویل میں اپنے وطن کا رخ کرنا ہوگا۔ میں اس کا انتظار کروں گا، نعمان خان نے جواب دیا۔